नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जुम्मतुल मुबारक है। वैसे भी ये 7 दिनों में, हफ्ते में ईद का दर्जा रखता है। और जो आज मैं आप लोगों को इस दिन का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, पहले कलमे का, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल और बहुत ही अफजल वजीफ़ा है, क्योंकि रब्बे कायनात के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं और रब्बे कायनात को इस वजीफ़े को पढ़ने से राज़ी कर सकते हैं। रब्बे कायनात इस वजीफ़े को, पहले कलमे को पढ़ने से रब भी राज़ी हो जाता है और उसका महबूब भी राज़ी हो जाता है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है। आज पहले कलमे का वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से आपकी मदद होगी, आप पर रहम होगा, आपकी नसीब चमक जाएगा, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबाए कराम हाजिर हुए और पूछने लगे कि ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसा कोई अमल बताएं कि जो बहुत ही ज़्यादा अफजल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल पहला कलमे का अमल है कि इस अमल को एक तरफ रख ले और जो आप सारी ज़िंदगी में अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उनको एक पलड़े में डालें और पहले कलमे को एक पलड़े में डालें तो सबसे वज़नी वो पलड़ा होगा जिसमें पहले कलमे का विर्द होगा। इसीलिए ये आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा, या जैसे ही आपको टाइम मिले इसको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है रब्बे कायनात से अपनी फौरी हाजात को पूरा करवाने के लिए। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपका उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाने, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी है, गरीबी है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, कोई आपकी बात नहीं मानता, फर्मा बरदार बनाने के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप पर या आपके कारोबार पर बंदिश लगी हुई, आपके रिश्तों पर बंदिश लगी हुई, उसके बंदिश को ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा है। किसी भी बंदिश को ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा है और गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी वजीफ़ा है। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। और सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है कि जिसकी कुदरत में जिसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने अपने दिल में ज़रा सी भी सोच नहीं लानी कि हम ये अमल कर रहे हैं, किस तरह होगा, कैसे होगा।
ان سوچوں کو اپنے ذہن میں نہیں لانا. ذرا سے بھی ہمارے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے تو ہمیں ناکامی ملتی ہے. اسی لیے صرف آپ نے محنت کرنی، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک پر چھوڑ دیجئے گا. اس کے کن کا انتظار کیجئے گا تو فیکون ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا. ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں، پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو. آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا. اگر کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر لیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. وظیفہ پڑھنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی. اس وظیفے کو آج کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے یا اٹھ جاتے یا فون استعمال کر لیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی لیے وظیفے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کسی نماز کے ساتھ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ بھی کسی بھی وقت آج کے دن پڑھ سکتے ہیں. جمعے کے دن، آج کے دن ہی نہیں، کسی بھی جمعے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آج بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے کو ہی. سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ وضو کر کے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے بالکل خاموشی توجہ کے ساتھ. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے. جو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ کسی کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، کسی کو اپنے اوپر راضی کرنے کے لیے یا صلح اتفاق محبت کے لیے بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نندوں، دیوروں، جیٹھوں، دیورانیاں، جٹھانیاں، ساس میں یا بہو آپ کے لڑائی، کوئی بھی آپ سے لڑائی کرتا ہے یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو بھی اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، اپنے قبضے میں لانے کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے یہ بہت ہی خاص اور پاورفل پہلے نمبر والا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں. وہ ہے یا قابضو یا باسطو، یا قابضو یا باسطو، یا قابضو یا باسطو. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر والا جو وظیفہ ہے یہ ہر مقصد، ہر کام، ہر مراد کو پورا کروانے کے لیے، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت ہی خاص اور پاورفل اور سب اعمال سے افضل اعمال ہے. وزنی اعمال جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے.
نہ ایک کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک زیادہ بڑھا کے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کا مطلب 100 مرتبہ 100 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ رزق کے لیے، غیبی خزانوں سے رزق لینے کے لیے یہ بہت پاورفل ہے، وہ ہے یا رزاقو۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو جب 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پہلے نمبر پر یا قابدو یا باسطو، اس عمل کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاقو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جو قبضہ کسی پہ بھی قابض ہونے کے لیے یا اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے جو وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی ناجائز محبت کے لیے کریں گے تو یہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ جائز محبت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پھر سب سے آخر میں آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔